اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی نظر بد، جسمانی کمزوری، جسم کا پیلا پن یا جسم کی کمزوری سے پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو یہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ اکثر دشمن پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پورا گھر انسان کا الٹا پڑ جاتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے یا کسی کے نظر لگ جاتی ہے۔ ان چیزوں کے لیے یہ تعویذ بہت ہی اچھا تعویذ ہے۔ اکثر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو اتنے پیسے کھلاتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کو اتنے زیادہ پیسے کھلا دیتے ہیں، پھر بھی ان کا کام نہیں ہوتا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا اور وہ بھی فری میں۔ اس تعویذ کو آپ خود ہی گھر پر لکھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس تعویذ کو لکھنے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو خود لکھیں۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کا بہتر ٹائم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ کے آئیں تو نماز کے فوراً بعد اس تعویذ کو لکھیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ اسے ویسے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گھر پہ ہی 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں فلاں شخص بیمار ہے، اس کو صحت یاب فرما، ہمارے گھر کی حفاظت فرما، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور آپ کا تعویذ بھی جلد سے جلد اثر کرے گا۔ دوستو اگر آپ 2 نفل پڑھ کے بھی نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ نے نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو لکھ لینا ہے۔ اور جس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جگہ کا پاک صاف ہونا اور آپ کا پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ نے اس تعویذ کو لکھتے وقت کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، آپ نے اکیلا بیٹھ کے اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ اور جو غیر مسلم لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو ایک وائٹ کاغذ چاہیے، بالکل وائٹ کاغذ ہو، اس کے اوپر لائنیں کوئی نہ ہو، اور آپ کو ایک بلیک مارکر چاہیے۔ آپ کو کہیں سے بھی قریبی دکان سے بلیک مارکر مل جائے گا۔ اگر آپ کو بلیک مارکر نہ ملے تو پھر آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیاہی بلیک ہی ہونی چاہیے۔ دوستو اکثر لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا، کام اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، میری چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کریں، فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلے گا، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ تعویذ تو آپ لکھ لیں گے، پھر آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، وہ چال بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ دوستو اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، تو آپ کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کمنٹس میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا، تو آپ کو اجازت مل گئی ہوگی۔ تو اب آپ بھی اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں میں اب آپ کو لکھنا بتاتا ہوں، آپ نے اس تعویذ کو کیسے لکھنا ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے وائٹ کاغذ کے اوپر 16 خانے بنانے ہیں جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے 786، 7، 8 اور پھر 6۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 189، 1، 8 اور پھر 9۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 190، 1، 9 اور پھر 0۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 191، 1، 9 اور پھر 1۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 192، 1، 9 اور پھر 2۔ ٹھیک ہے دوستو، جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر آپ نے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں۔ جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے۔ آپ نے ایسے لائن کے حساب سے فل نہیں کرنا تعویذ کو، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کی چال ہوتی ہے، اسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھنا پڑتا ہے، ایسے گنتی وائز 199، 190، 191، 192۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 193، 1، 9 اور پھر 3۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 194، 1، 9 اور پھر 4۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 195، 1، 9
اور پھر 5. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 196. 1 9 اور پھر 6. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 197. 1 9 اور پھر 7. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 198. 1 9 اور پھر 8. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 199. 1 9 اور پھر 9. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 200. 2 0 اور پھر 0. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 201. 2 0 اور پھر 1. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 202. 2 0 اور پھر 2. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 203. 2 0 اور پھر 3. اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں یہاں پہ لکھنا ہے 204. 2 0 اور پھر 4. ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کر کے آپ نے اس کو موم جامع کر لینا ہے، مطلب کسی بھی شاپر کے اندر آپ نے اس تعویذ کو لپیٹ دینا ہے. شاپر کے اندر لپیٹ کے آپ نے اس تعویذ کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے. کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے پھر آپ نے اس تعویذ کے اندر کالی ڈوری ڈال لینی ہے. کالی ڈوری ڈال کے پھر آپ نے اس تعویذ کو اس کے گلے میں ڈال لینا ہے جو آپ کے گھر میں بیمار ہے، یا جس کو نظر لگی ہوئی ہے، یا کسی کو جسمانی کمزوری ہے، یا کسی کو اس چیز کی نظر لگ گئی ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو آپ نے اس تعویذ کو اس کے گلے میں پہنا دینا ہے. اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہے، آپ کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے، یا آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، تو اس تعویذ کو پھر آپ نے اپنے گلے کے اندر پہن لینا ہے. جیسے ہی آپ اس تعویذ کو اپنے گلے کے اندر پہنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. آپ کے گھر میں کوئی بھی بیماری ہے، تنگی ہے، وہ دور ہو جائے گی. شفا اور فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ تعویذ، یہ کلام ایک ذریعہ ہوتی ہیں. تو دوستو یہ تھا اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ. امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بھائی کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی. اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا. تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے اس کا کام نہیں ہوا. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے. تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.